برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ درود ہے حضور پر نور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ میں زانو ادب طے کرتا ہوں ان تمام اولیاء کرام کے سامنے جو جا بجا قرۂ عرض پر صاحب مزار کی حیثیت سے فیض عام جاری کیے ہوئے، وہ مشائخ و عظام، وہ علماء کرام جن سے ہمیں راہ ہدایت کے کوئی نشان ملتا ہے، ان کے سامنے بھی زانو ادب طے کرتا ہوں۔ میرا نام آغا شیرازی ہے۔ آپ وینس انٹرٹینمنٹ سے وہ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں جو رمضان کے لیے خاص طور پہ آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ سحر و افطار کا سلسلہ ہے جس میں ہم آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ انعام رمضان کا عنوان ہے، اور ہر سال کی طرح میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ کے ہمراہ ہوں۔ ناظرین محترم، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس رمضان ٹرانسمیشن میں اکیلے آپ کے سامنے آ جاؤں، اور ہمیشہ ہم ایک خاندان کی صورت آپ کو تصور کرتے ہیں۔ تمام ناظرین کرام کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھر کا حصہ ہے، تو میرے بچے، میرے گھر سے بہت سارے احباب اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے، وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے بیٹر ہاف۔ میرا بیٹر ہاف نہیں ہے، بس وہی بیٹر ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں دعا دیجئے گا۔ میرے ساتھ ہیں عابد آغا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ آغا کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کو اس رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہے رحمت کا، بلا برکت شبہ۔ کا۔ اور ہم آج بات کریں گے کہ کیسے استقبال کیا جائے اللہ کے اس مہمان کا جو چل کر ہمارے پاس آیا ہے۔ خدا نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہماری سانس جاری ہے، اور ہم جی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ایک اور رمضان ہمیں میسر آ گیا۔ آغا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ علماء حق موجود ہوتے ہیں، علماء دین ہوتے ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، بلا شبہ۔ اور ہم سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے ذریعے ہمارے ناظرین بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ بالکل، بلکہ آپ ایسا کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم ناظرین کی جانب سے سائل بن کر سوال کرتے ہیں اور جواب لیتے ہیں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں تو جب پڑھ رہی تھی اسکرپٹ تو مجھے بہت ہی مزہ آیا، کیونکہ اتنے سارے سیگمنٹ تھے اور سارے سوشل لائف پہ تھے، مطلب جو ہماری زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ صحت کتنی زیادہ اہم ہے رمضان میں اور پورا سال، مطلب جب تک آپ زندہ ہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے صحت نامہ، جس میں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہوں گے، اور خاص کر بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے آگا، کیونکہ یہی ہمارا فیوچر ہے۔ جب آپ کا بچہ بیمار ہوگا تو آپ بھی ڈسٹرب ہوتے ہو، آپ سو نہیں پاتے ہو، آپ ٹینشن میں رہتے ہو۔ اپنی تکلیف تو آپ برداشت کر لیتے ہو، لیکن بچوں کے نہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں پتا پیرنٹس کو، جو نئے ماں باپ بنتے ہیں، ہمیں بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتا تھی، تو یہ ایک بہت کچھ معلوم ہے۔ تو ہم ڈاکٹرز ہیں جی جی، اور ہم چاہیں گے کہ انہی سیگمنٹس میں اس سیگمنٹ کا بھی اعلان کر دیا جائے کہ اس سیٹ سے آپ دیکھیں گے صدائے محراب، اور صدائے محراب میں آواز بلند ہوگی حمد کی، نعت کی، منقبت کی، اور مقابلہ ہوگا حسن کا۔ اور کیا ہے ہمارے پاس آگا؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس انسان دوست سیگمنٹ ہے۔ اچھا، انسان دوست جو سیگمنٹ ہے وہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے، کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے ٹیلنٹ کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں جو سوسائٹی کے لیے کام کریں، جو سوشل ورک کریں، مطلب انہوں نے اپنی اسٹڈیز بھی کرنی ہے۔ اچھا، آج کا نوجوان ان کو کیا لگے کہ وہ کسی کی ہیلپ کریں یا مدد کریں، وہ اپنا آفس، پیسہ، مطلب اپنے فیوچر کا سوچیں، اپنے ٹارگٹس کو، لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ اگر وہ کسی کی بھلائی کر رہا ہے، وہ رمضان میں دسترخوان لگا رہا ہے، یا وہ پودے لگا رہا ہے، یا وہ کوئی بھی تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، یا کہیں پہ بھی راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو وہ ہمارا خاص مہمان ہوگا، اور وہی ہمارا چیف گیسٹ ہوگا۔ کیا بات ہے! اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک بڑا شاندار سیگمنٹ ہوگا۔ جب انہوں نے کھانے کی بات کی تو انعام دسترخوان ہوگا، سحر میں بھی ہوگا اور افطار میں بھی ہوگا۔ سحر میں جس طرح عابدہ میرے ساتھ ہے، اسی طرح افطار میں میرے ساتھ سائمہ ہوں گی، اور ہم دسترخوان سجائیں گے، اور ان دسترخوانوں پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر بھی ادا کریں گے،
اور اس ذریعے سے آپ کو اویک کریں گے کہ اپنے دسترخوان پہ دیگر دوستوں کو، اپنے احباب کو، اقربا کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے ہمسایوں کو ضرور جگہ دیجیے. اور کیا ہے؟ اور آگا اس میں ایک نعت نامہ ہے. واہ. اچھا یہ ایک ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہے, میں نے نہیں دیکھا, ہماری بہت ساری رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں کہ ایک ایسا نعت خواں جس کو آپ چوز کرتے ہو, پھر آپ اس کے لیے پورا دن ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہو. واہ. تو یہ نعت نامہ ہے, ہم اس کی پوری ہسٹری بتائیں اور گے. ایسے نعت خواں جو اب اس فانی دنیا میں نہیں ہیں, اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں, وہ ثنا خواں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ سخنور بھی ہو سکتے ہیں. ایسے نعتیہ کلام لکھنے والے شعراء جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کا ذکر ہوگا اور بڑا شاندار ذکر ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ہم اس رمضان ٹرانسمیشن میں کرنے جا رہے ہیں بیت بازی کا مقابلہ, جہاں شیر سے شیر ٹکرائے گا اور آواز ایسی گونجے گی کہ پھر لطف آ جائے گا. وہ نوجوان جو شعر و سخن سے رکھتے ہیں رغبت, وہ آئیں گے اور شعر ترکی بہ ترکی پڑھے جائیں گے. آخری حرف سے اگلا شعر آئے گا, کتنا ہی مزہ آئے گا. اور کیا ہے جی؟ آغا اس میں منظر نگاری ہے جی. دیکھیں 3 طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اسپیچ ہوتا ہے, ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتا ہے, اور جس میں مباحثہ ہوتا ہے. ہم منظر نگاری کریں, منظر ڈیکلیمیشن کریں. اس میں ایک پارٹیسپینٹس آئیں گے اور وہ ایک منظر نامہ کھینچیں گے, اس کا مقابلہ ہے. کیا شاندار بات ہے. اور اس میں میں بحیثیت منصف بیٹھوں گا اور آپ میزبان ہوں گی. اس طرح کے بے تحاشا خوبصورت سیگمنٹس ہیں جو ہم آپ سے یقیناً شیئر کریں گے. لیکن اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ جہاں آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہاں وہ لوگ جن کے ہم بھی منتظر ہوتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی ہو, انہیں یہاں دعوت دیں گے. لیکن دعوت دینے سے قبل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان جو آپ کو میسر آیا ہے, خدا را اسے غنیمت سمجھے. وہ جملہ, وہ ایک بات جو اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے آپ تک پہنچے, اسے گرہ میں باندھ لیجئے, برکت کا سبب بن جائے گا. یہ ایک موقع, آپ نے اسے ضائع نہیں کرنا. تو کیا کہیں گی عابدہ آج کے مہمانوں کے لیے؟ اچھا, آج کے مہمان ہمارے ثنا خواں ہیں, بلا شبہ ہمارے علماء کرام ہیں. اور آج کا جو مہمان ہوتا ہے خاص, وہ ایک مہمان ہوگا. وہ کیا سیگمنٹ ہے؟ وہ آج کا مہمان ہے, اس میں ہم کوئی آرٹسٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی آپ کا جو ہے وہ رائٹر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسی شخصیت. اور سیگمنٹ کون سا کر رہی ہیں آپ اس دفعہ؟ انسان دوست سیگمنٹ ہے آپ کا؟ انسان دوست ہے, صحت نامہ, سارے میرے ہی سیگمنٹ ہیں. کیا بات, سارے آپ کے سیگمنٹ ہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بغیر کسی تفریق کے سب کے لیے ہے. اور نہ وہ رنگ دیکھ رہا ہے, نہ نسل دیکھ رہا ہے, نہ مسلک دیکھ رہا ہے, نہ مذہب دیکھ رہا ہے, نہ وہ آپ کی کاسٹ, کریٹ, نہ آپ کا لسان دیکھ رہا ہے کہ آپ کس زبان کے بولنے والے ہیں, آپ کا لہجہ کیسا ہے. اس کا فضل بے بہا ہے اور وہ جوش میں ہے. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کا فضل جوش میں ہے اور آپ نے سربسجود ہو کے خضوع و خشوع کے ساتھ اس سے اس کا فضل مانگنا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا پنجابی زبان میں, اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں, کہ خدا سے انصاف طلب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اس نے انصاف کیا جیسا کہ وہ منصف ہے تو پھر آپ کے اور ہمارے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. ہمیں اس سے فضل مانگنا چاہیے, کرم مانگنا چاہیے, مہربانی مانگنی چاہیے. آج کے مہمانوں میں سب سے پہلے میں یہاں دعوت دوں گا اس شہر میں جہاں ہم موجود ہیں, کراچی میں, اور بالعموم پورے پاکستان میں, وہ علماء حق جن کی آواز کو واقعتاً ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جتنے لوگوں نے سنا ان کو بہت سراہا. اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ مہمان رہ چکے ہیں, پچھلے سال بھی, اور ان سے جب بھی ملتے ہیں اور بہت شفقت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. ان کے تعارف میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ یہ جو رمضان ہے, اس میں جو روزے دار ہیں ان کے عنوان سے انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے, روزے داروں کے اوصاف. اور پھر اس کے بعد وہ جو استغفار کی ایک کیفیت ہے جو ایک بندے میں ہونی چاہیے, اس استغفار کو ایسے جوڑا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی سے, اور ایک کتاب ترتیب دی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری کتاب بھی ان کی ہے, مفاتیح الحاجات, یعنی دعا, آپ کی حاجت ہے کیا, کیسے مانگی جائے. میں چاہوں گا بہت احترام کے ساتھ ہمارے بہت محترم علامہ شہریار نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ تشریف لائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ بخیر. بسم اللہ. بہت شکریہ, آپ کا شکریہ. تشریف رکھیے. اور ایک اور مہمان جو آپ کے مہمان ہیں, آپ کا سیگمنٹ ہے لیکن بہت شاندار ہے, وہی نوجوان جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا, اور کیا کام کرتے ہیں اور کس طرح انسان دوست ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو,
वो उनसे गुफ्तगू करेंगे तो जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है राहिल मलिक, तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए। नाज़रीन किराम, सना की महफिल भी सजेगी और दुरूद भी होगा, इसलिए कि भेजिए दुरूद, आप पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, भेजेंगे सलाम तो जवाब मिलेगा। ये कैफियत होगी हमारी और हम इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा जलाएंगे, परवाना बनके अपनी जान उस पर फिदा कर देंगे। ए खुदावंद मुताल, हमारी दुआ है कि हमें वो मौका मैसर आ जाए कि दावा तो है कि इश्क मुस्तफ़ा है, कोई दलील भी मैसर आ जाए। मैं चाहूँगा सना खां हमारे साथ मौजूद है। पहले सना खां इंतहाई मारूफ हफ्त ज़बान, जिस तरह मैं सच्चल सरमस्त के लिए कहता हूँ हफ्त ज़बान शायर, हफ्त ज़बान सना खां हैं, 7 ज़बानों में कलाम पढ़ते हैं। मेरे बहुत प्यारे भाई बद्र मुनीर कादरी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। और एक और नौजवान सना खां जिनको हम यहाँ दावत देंगे कि वो आएँ और आकर अपनी सना से भी एक कैफियत पैदा करें, और साथ ही साथ बहुत मोहब्बत के साथ मैं अपने नौजवान कादरी भाई से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद जब लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे उलमाए कराम से और अपने मेहमानों से। अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया। अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया। अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। जी नाज़रीन मोहतरम, मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी और मेरे साथ आबिदा मौजूद है। आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे खुसूसी रमज़ान की ये ट्रांसमिशन, जिसका उन्वान है इनाम रमज़ान, और ये है अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान। और हमारे साथ वो तमाम नाम मौजूद है कि जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा शहरियार नकवी साहब, एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और राहिल मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा है। बद्र मुनीर कादरी मेरे भाई, आप मौजूद हैं, और बिलाल कादरी हमारे नौजवान सना खां। आप यकीन जाने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑन एयर नहीं जाती, यानी इस सेट पे ऑन एयर होने से पहले जो चीज़ हमने सुनी है और लुत्फ़ लिया है वो बिलाल कादरी की आवाज़ थी, और हम उसका लुत्फ़ ले रहे थे, और यहाँ एक समा बना हुआ था। तो मैं अल्लामा शहरियार नकवी साहब आपकी जानिब आऊँगा, लेकिन आप जो बुनियादी सवाल पूछना चाहते हैं। बुनियादी सवाल मेरे तो जहन में यही सबसे बड़ा सवाल था कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए अच्छे अच्छे खाने दावत का इंतज़ाम करते हैं। तो जब रमज़ान भी एक मेहमान एक साल बाद आता है तो हम इसका कैसे इस्तकबाल करें, मतलब हम क्या ऐसा करें कि वो जब हमसे रुखसत हो रहा हो तो वो हमसे खुश और राज़ी जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। सबसे पहले तो आप सब लाइक तहसीन है कि आपने इस बज़्म को सजाया और आप इसमें हमें शरीक गुफ्तगू करते हैं और इसमें हमारा थोड़ा सा हिस्सा शामिल हो जाता है। आगा ने जैसे इब्तिदा में फ़रमाया कि परवरदिगार का एहसान है हमारे पर, उसका इनाम है कि उसने हमें फिर ये सआतें अता कर दी। और आज ही मतलब कुछ घंटों कबल मैं ये कह रहा था कि उसने हमें फिर अपना मेहमान बना लिया। वाह, वो बड़ा मेहरबान है, वो बस चाहता है कि बंदा आ जाए। और मैं अक्सर अपनी मजालिस में भी ये जुमला कहता हूँ कि बड़ा फ़र्क है, हम कितने गुनाहगार हैं, हम कितने ख़ताकार हैं, वो इतना रहमान है कि हम ख़ता पे ख़ता किए जाते हैं और वो अता पे अता किए जाते हैं। तो उसने अब हमें अपना मेहमान बना लिया। देखिए जैसे आपने फरमाया कि जब हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो दस्तरखान की एक ख़ास वो होती है। देखिए मेहमानी खुदा की जो है, अच्छा खुदा तरह तरह से मेहमान बनाता है। एक दफ़ा आपकी मेहमानी जो होती है ज़मानी होती है, जैसे ज़माना लिमिटेड टाइम का होता है, एक मकानी होती है। मकानी मेहमानी खुदा की ये है कि उसने आपको हज पे बुला लिया, आप उसके घर के मेहमान बन गए, उसके मकान के मेहमान बन। ज़मानी मेहमानी जो है अल्लाह की, वो ये रमज़ान है, और उसमें तो इतनी अताएँ, इतनी बरकतें, इतनी रहमतें, बस उसकी अता का, उसकी बख्शिश का दस्तरखान सजा हुआ है। सिर्फ आने वाला आ जाए, बनने वाला साइल तो बने।
پھر اس کی مہربانیاں، اس کی عطائیں. اور پھر دیکھیے کہ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب آپ اس دسترخوان پہ بیٹھ گئے، نارملی آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روایات موجود ہے. لیکن ماہ رمضان المبارک میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک حرف جو ہے وہ آپ کے مکمل قرآن کے برابر ہوتا ہے. ایک روایت یہ ایک یہ کہ ایک آیت مکمل قرآن جو نارمل دنوں میں پڑھا جاتا ہے قرآن شریف، جیسے آپ نے پڑھا ایک قرآن پورا پڑھا، لیکن یہاں پر آپ صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں، پورے قرآن کا ثواب ہو گیا. یہاں پہ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کی سانس جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو. یہاں پہ ایون آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، تھک گئے، تھک کے سو گئے، وہ بھی عبادت ہے. تو کتنا راضی بیٹھا ہوا ہے پروردگار. صرف جانے کی ضرورت ہے اور پھر اس کی عطاؤں کا جب دروازہ کھل جائے. آپ نے عشروں کے نام تو رکھ لیے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا، لیکن یہ اس کی رحمتیں، مغفرتیں، عطائیں 24 گھنٹے پورا سال ہے. لیکن یہاں پر ایک خاص وہ ہے، اس کا انداز ہے کہ وہ بلا رہا ہے. اور یہ اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے. ان مہینوں میں سے کہ جو اللہ کو پسند ہے ان میں سے ایک مہینہ ماہ رمضان ہے. اور اس میں جیسا کہ آپ نے تعارف میں فرمایا، شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ جیسے حکیم کے اپنا بھاری تعارف کروا دیتے ہیں. ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ اس لائق ہیں. بہت شکریہ. اس میں آپ نے فرمایا ہماری کتاب کے حوالے سے، کتاب ہے روزے داروں کے اوصاف. اصل میں وہ خطبہ شعبانیہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان میں دیا تھا ماہ مبارک رمضان کے لیے. اور میں دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ بغیر کسی اہمیت کے اس کتاب کو پڑھیں، ساری اہمیتیں اتار کر پڑھیں. صرف یہ پڑھیے کہ پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں. اس میں والدین کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، بچوں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، یتیموں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے. یعنی ایک جامع خطبہ ہے. اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم نے صرف اس تشریح کا جو ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لی ہے. لیکن خطبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس میں آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا دسترخوان ہے. صرف آنے والا آ جائے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آنے والا صرف ایک دفعہ آ تو جائے. اور وہ تو ویسے دیکھیں، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس نے ماں کی شکم میں نہیں چھوڑا وہ ہمیں اس حال میں بھی نہیں چھوڑے. اللہ، ایک قدم صرف ہم نے آگے بڑھانا ہے. ایک قدم آگے بڑھ گیا تو وہ مہربان ہے. کیا بات ہے. جس طرح کہا کیا کہ لحد سے مہد تک وہی آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. اور اگر وہ محبت کرتا ہے تو عابدہ، جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ 70 ماہوں سے زائد محبت کرتا ہے، تو میں علامہ صاحب کی تائید چاہوں گا کہ 70 ماہوں سے زائد محبت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حد ہے محبت کی. یہ دراصل ایک تمثیل ہے کہ آپ کو ماں کی محبت ہی سمجھ میں آئے گی تو آپ کو ماں سے تمثیل دے دی گئی. اور 70 سے زائد ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کتنا زائد ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بندے سے محبت کرتا ہے اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ بندہ خود آگے بڑھ کر اس محبت کا ثمر لے لے. اور یہ بہترین موقع ہے اور نور کی کیفیت ہے چاروں طرف. ہم چاہیں گے بدر منیر قادری صاحب آپ کی جانب سے کوئی نورانی سی کیفیت بن جائے اور ہم اپنے احساس کو آپ کے لفظوں کے ذریعے سے بلند کریں. کیا بات ہے. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم، اللہ کرم. ماشاءاللہ. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ
جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم 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 ماشاءاللہ. سلامت رہیں بدر بھائی. آپ نے وہ ایک تو دعائیہ انداز کر دیا، اور جب اس میں ایک مصرع تھا میری آنے والی نسلیں، تو علامہ صاحب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جس میں وہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے خیر مانگتے ہیں. تو یہاں شاعر نے بھی اسی انداز میں، ارے کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ اسی جملے سے جڑی ہوئی بات ہے، اور وہی میرا سوال ہے. وہ جو بچہ ہے، کم سن ہے، اس کے لیے کیا سلیقہ اپنایا جائے کہ اسے رمضان کے اہتمام کا اس انداز میں پتہ چل جائے جیسے میرے بچپن میں مجھے معلوم ہوا تھا. مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ شاید اب اس انداز سے چاروں طرف سے مساجد سے وہ سائرن کی آواز اور وہ ایک خاص مخصوص لوگوں کا آنا، اور جو ہے وہ سحری تک نعتیں چلتی رہتی تھی، اور ہمیں پتہ تب چلتا تھا کہ بھئی اچھا ماں باپ نہیں بھی اٹھاتے تھے تو وہ جو مسجد میں نعتوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی اس سے ہم جاگ جاتے تھے کہ بھئی سحری کا ٹائم ہو گیا. اور وہ ایک باقاعدہ آواز کے ساتھ وہ جو ہے وہ دف بجانا اور طبل بجانا اور بتانا کہ اٹھ جاؤ سحری کے لیے. اور پھر اس اہتمام میں بچوں کا جو ہے وہ، جو بچے ابھی جن پر روزہ واجب نہیں ہوا لیکن وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور چاہے کہ وہ اس طرح کا روزہ نہیں ہے، اسے چڑیا روزہ کہا جا رہا ہے، لیکن وہ اہتمام ہو رہا ہے، وہ دسترخوان پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، سحری پہ جاگ رہے ہیں. اس سب کا کتنا اثر پڑتا ہے آنے والی نسل پر، اور کتنا اہتمام ہونا چاہیے؟ جی بالکل. بنیادی بات یہ ہے کہ انسان آج اس کشمکش میں ہے اور نہیں پتہ کس چیز کی تلاش میں، اور ایسا متلاشی ہے کہ خود کو بھول بیٹھا ہے. جب انسان اپنے آپ کو پا لے گا، وہی امیر کائنات نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا. تو ہم اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو پالیں گے، اور رب کو پانے کی بات تو خیر بہت بات کی ہے کہ اسے کوئی پالے، یہ بھی ایک کمال ہے. لیکن کم از کم اپنے آپ میں اگر تھوڑا سا آ جائیں، اور سب سے پہلے اولاد کی، بچوں کی تربیت پرورش کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں ڈانٹنے، مارنے، سکھانے، سمجھانے سے بہتر ہے کر کے دکھائیں. کیا بات. جب تک آپ کریں گی نہیں، آپ کا بچہ جو ہے، یہ مشاہدہ ہوا ہے کئی دفعہ، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں، آپ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ سائڈ میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. جی. تو کرنا یہی ہے کہ جب تک آپ کے ہمارے اندر عبادت کی روح بیدار نہیں ہوگی، وہ بلا رہا ہے، میں نے جیسے شروع میں کہا، وہ بلا رہا ہے اور اس کا لطف نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس نے جو سانسیں، جو گھڑیاں عطا کی، اس کی مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے.
جب وہ ہم پہ مہربان ہو گیا تو ہمیں ایک قدم آگے بڑھانے میں کیا ہے؟ جی تھوڑا سا تیار ہو جائیے اور دیکھیے کہ اس نے ایک خاص اس کو جو ہے ایام معدودہ 30 دن کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، 30 دن کے کیوں، کم کیوں نہیں، زیادہ کیوں نہیں؟ کہ جب آپ نفسیات کو پڑھیں گے یا ایکسرسائز وغیرہ کے اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 30 دن کے بعد آپ کی روٹین بن جاتی ہے۔ جی جب آپ 30 دن خالی پیٹ رہیں گے اور آپ اللہ کے حضور جھکیں گے، جو آپ بھول چکے، ہم بھول چکے ہیں کہ کیسے جھکنا ہے، کیا ہے، وہ ہمیں پھر ریپیٹ ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ جب یاد ہوتا ہے اور ٹھیک سے یاد ہو، ایک دفعہ ہو گیا نا، پھر انسان نہیں بھولتا ہے، پھر وہ اس کی روٹین میں آ جاتا ہے، اس کی جو ہے اس کے روزمرہ کے اوقات میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں۔ میرا بیٹا آپ کی ملاقات ہے گزشتہ برس، چھوٹا ہے بہرحال، بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ صبح میں اس کو نہ بھی جگاؤں خود سے اٹھتا ہے، اور کئی دفعہ جب اسکول جانے کے لیے بیدار ہوتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ بابا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لوں، نہ واجب ہے نہ کچھ، روزہ رکھتا ہے، مکمل روزہ رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ، جی وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں سارے روزہ رکھ رہے ہیں، سارے افطار کر رہے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ، وہ کہتا بھی مجھے پتہ ہے مجھ پہ واجب نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی رکھوں گا۔ آج اتفاق سے صبح دن میں کہہ رہا تھا میرے دانت میں تکلیف ہے، تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم منڈے کو لے جائیں گے، کہ منڈے کو روزہ ہوگا تو پھر میں روزہ میرا ٹوٹ جائے گا۔ واہ، تو یعنی اتنا احساس، صرف یہ نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے بلکہ مسائل کو سمجھ بھی رہا ہے، محسوس بھی کر رہا ہے۔ چلیں آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیجئے کہ بھائی یہ تو مولانا ہے، ان کی فیملی، وہ تو یہی دیکھے گی، دین دیکھے گی۔ دین صرف کسی مولوی عالم کا تو نہیں ہے۔ ہم نے کیوں لمیٹیشن بنا دی ہے؟ ہم نے علماء کو بالکل الگ کر دیا، یہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہے اور پتہ نہیں ان کے لیے کیا کیا باتیں، اس پہ بات کروں گا تو بلکہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی اس پہ پہلے دیکھا گیا تھا آغا کہ افطار جب بنایا جاتا تھا تو اپنے پڑوس میں، مسجد میں، ان تمام جگہوں پہ بچوں کے ہاتھ بھجواتے تھے، بہت اچھا۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ جی وہ بھی ایک پوری ایک روایت تھی اور اس کے ساتھ ایک پورا پیغام ملتا تھا، وہ بچے کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ میں جو لے کے جا رہا ہوں یہ میرے گھر کا کھانے کا سامان جا کر اس کے دفترخوان کا حصہ بن جائے گا، یعنی یہ میرے گھر کی جانب سے محبت وہاں جاری ہے، اور مساجد میں لے کے جایا جاتا تھا اور جا کر مولانا صاحب کو دیا جاتا تھا، وہاں پر اہتمام ہوتا تھا۔ بہت سارے نمازی پہلے ہی آ کے، کیونکہ وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے تو فوراً سے کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کر کے وہ مسجد میں آ جاتے تھے، تو وہ وہیں پہ افطار کر کے چلے جاتے تھے، اتنا وہاں پہ پہلے سامان ہوتا تھا۔ اب نہیں۔ میں نے یہیں سے شروع کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مصنوعی زندگی جی رہے ہیں، سانس نیچرل ہے، باقی سب آرٹیفیشل ہے۔ اللہ، آپ دیکھیے کہ جو اپلیکیشنز آ گئیں اس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑا مطلب فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی تصویر بنا رہے ہیں، سیلفی، جی تو عجیب عجیب سے انداز، عجیب سی شکلیں، یعنی آپ کو اس کیا کہہ لیں فطرت سے ہٹا دیا گیا ہے، آپ مصنوعی اس پر آ گئے۔ جب چیزیں آپ کی ساری مصنوعی ہو جائیں گی اور عبادت جو ایک نیچرل چیز ہے، جو ایک فطری شے ہے، جس کو یعنی امیر کائنات دیکھیں کیا فرماتے ہیں، مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے سامنے جھکنے کا حکم نہ بھی دیتا تو علی اس کے سامنے اس لیے جھکتا کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ ہے ایسا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ تو ہم نے جو ہے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں، ہم کیونکہ مصنوعی سانسیں لے رہے ہیں نا، ہم مصنوعی زندگی میں آ گئے۔ تو جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیسے سمجھائیں، اس کو کیسے سکھائیں، یہ بہت اچھا ذریعہ تھا پرانے زمانے میں، پرانا تو نہیں کہیں گے، کچھ عرصہ پہلے ہی جب بچوں کے ہاتھ سارے کام کیے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھایا جاتا کہ روزہ کیا ہے، اور یہاں تک کہ دیکھیے کہ رمضان روزے کے مسائل ہیں کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں انہیں روزہ نہیں رکھنا، وہ لوگ جو سفر میں انہیں روزہ نہیں رکھنا، لیکن معیار یہ ہوتا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھ رہا وہ کسی کے سامنے کھائے گا بھی نہیں، جی گوشے میں چلا جاتا تھا، الگ کمرے میں چلا جاتا تھا، احترام رمضان کا بھی کوئی ایک حوالہ تھا، احترام ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب ہم آگے گیجٹس کے اندر، اب ہم نے زندگی جو ہے سب ہمارا تعارف اسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری باتیں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں ہم نے کیا کر دی، محدود کر دی۔ لیکن پھر وہی جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے، نئی نسل اس طرف نہیں آئے گی اور آگے نہیں اور آج کل تو ایسا چل رہا ہے، میں بتانا چاہوں گی آغا، آپ کو شاید نہیں پتا ہو، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو تو پتا ہوگا کہ جب روزہ پیک پہ ہوتا ہے، مطلب دوپہر کے 2 یا 3 بج رہے ہوتے ہیں، تو فیڈس پہ سارے اچھے اچھے کھانے، اچھی اچھی کولڈ ڈرنکس، جوس، جان بوجھ کے شرارتی کچھ نوجوان ہیں، وہ انہی چیز کو جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بلا شبہ وہ کہیں نہ کہیں شرارت شمار کیا جائے یا جس طرح بھی، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے اسے زندہ کرنے کی اس طرح یقیناً ضرورت ہے ناظرین محترم کہ کسی طریقے سے یہ پیغام پہنچ جائے۔ آپ یقین جانیں، میں ایک ایسے اسکول سے پڑھا ہوں جو کیتھولک مشنری کا اسکول تھا اور وہ کانوینٹ تھا، وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن تھی دے آل ور کرسچن، وہ تو عیسائی تھے، اور وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جب رمضان شروع ہوتا تھا تو ایک ہماری ٹیچر تھی مس آئرین، وہ ہر کلاس میں آتی تھی اور کلاس میں آ کر کہتی تھی کہ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے نوجوان بچے بچیاں جو پڑھتے تھے
ان کو ایڈریس کرتی تھی کہ آپ کے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز نے آج فاسٹنگ کی جو ہے وہ ہیبٹ کو اپنایا ہے, یہ 30 دن تک رہے گا, تو آپ اپنا لنچ باکس ان کے سامنے نہیں کھولیں گے, آپ کے لیے ایک الگ سی جگہ بنائی گئی ہے, آپ وہاں جا کر کھانا کھائیں گے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو یا ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ ان کا احترام نہیں کر رہے. تو یہ تو ایک انسانیت کا وہ ایک میسج تھا, اور اس کو اگر ہم نے اپنا لیا ہوتا اور اگر اس کو اور آگے بڑھاتے تو آج کیفیت یہ ہوتی کہ بہت سارے لوگ ہماری نقل کرتے چاہ جائے گا کہ اب ہمیں ان کی مثالیں دینی پڑ رہی ہیں کہ ان کے ہاں احساس موجود ہے, ہمارے ہاں احساس موجود نہیں ہے. اور روزہ اختیار کرنے کے بعد تو آپ رب تعالیٰ سے اتنا قریب تر ہو جاتے ہیں, اتنا قریب تر ہو جاتے ہیں کہ وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ شہرک سے قریب ہے, وہ یہاں پر سانس کے قریب آ جاتا ہے, وہ سانس کے قریب آ جاتا ہے, اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے مشقت اٹھائی ہے یہ میں نے قربتاً الا اللہ اٹھائی ہے, اور مجھے خدا کی قربت نصیب کر دے اے میرے مالک, تو وہ قربت ایسے میسر آتی ہے. تو اپنے بچوں تک یہ ضرور پیغام پہنچائیں, اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ سیگمنٹ کی طرف جائیں اور انسان دوست کا سیگمنٹ کریں, میں اپنے پیارے بھائی بلال سے یہ کہوں گا, بلال قادری آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے, اور وہ آواز ایسے بلند ہو کہ ہم اس کے اندر اپنی کیفیت بھی شامل کر دیں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے. میں پہلے جب مدینے گیا تھا, وہ تھی دل کی تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, کھلا ہے سبھی کے. اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا, تو تفصیل سن لو. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا, تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک غار اشکوں کی موتی, درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی, کھلا ہے سبھی کے. اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا, تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی.
میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، مگر کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ جی ناظرین، یہاں ہوتا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم اور انعام رمضان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کا احسان انعام رمضان جاری و ساری ہے، اور ہم علماء کرام کے ساتھ گفتگو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ثنا خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ جو ساعتیں ہیں یہ بڑی قیمتی ساعتیں ہیں کہ سحر کا اہتمام ہونے جا رہا ہے، آپ پہلا روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور ہم رفتہ رفتہ انتہائی سحر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یقیناً اس وقت گھر میں وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری مائیں بہت سا اہتمام کر رہی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں یہ کریڈٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ خواتین کے حصے میں شاید زیادہ اجر و ثواب آ وہ جاتا آپ ہے۔ بیگمات بھی کہہ دیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ نہیں، میں بیگمات کی جو وہ ہے اپنا جمع ہے، وہ اور باپ کی جمع یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ احتیاط ہے۔ باقی تمام رشتوں کی جمع استعمال کرنی چاہیے، ایک بیگم اور ایک باپ کی جمع استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ میں علامہ صاحب سے اس کی یقیناً تائید لوں گا کہ شاید جو خواتین ہیں ان کے پاس اجر و ثواب کا یہ نیا باب کھلتا ہے کہ وہ روزے کے اختیار کرنے میں جو اہتمام کرتی ہیں گھروں میں، وہ سحر کا اہتمام ہو گیا، وہ افطار کا اہتمام ہو گیا، اور صبح سب کو اٹھانا، اور یہ سارا شاید کسی نے کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا کہ کتنا اجر و ثواب صرف خواتین لے جاتی ہیں۔ نہیں، مردوں کا بھی میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی، اتنا ہی ہے، کیونکہ خواتین تو آپ لوگوں کو اٹھا کے سحری بنا کے روزہ رکھوا کے اور اس کے بعد سو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پوری دن پورا جو دوپہر ہے دھوپ میں روزے میں باہر آپ لوگوں نے ہی محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میں مطلب ایک عورت ہو کے میں زیادہ مرد کو اس بات پہ جو ہے نا وہ کریڈٹ دوں گی کہ وہ زیادہ محنت میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو اے سی آن کرتے ہیں، بس سیدھی سی بات ہے، اور سو جاتے ہیں اور افطار سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے آپ بتائیے گا کہ روزہ رکھ کے جو اس طرح کی یہ بھی ایک عبادت ہے نا جیسے آپ نے کہا، تو کتنا ثواب ہے اس میں؟ دیکھیے دو چیزیں، ایک خواتین کے حوالے سے، اور روایت میں ہے کہ جس نے کسی کو افطار کرایا، جی، چاہے ایک کھجور کے ذریعے کیوں نہ ہو، اس کے اتنے اجر و ثواب ہیں، اور جنت میں منازل، مقامات، ایک طویل حدیث ہے، میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ جس نے کسی کو ایک کھجور کے ذریعے افطار کروا دیا تو وہ اہل بہشت میں سے۔ تو خواتین تو کھجور تو چھوڑیے، تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پورا اہتمام ہوتا ہے، اور مکمل دسترخوان ہوتا ہے، اور وہ افطار کرا رہی ہوتی ہیں، سارا حصہ انہی کا ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ سکون سے بیٹھتے ہیں اور افطار کر کے پھر ہم اپنی عبادت، نماز، تراویح، جو بھی جس کی جو عبادت ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سحری میں، سحری کے لیے روایت میں ہے کہ سحری کرنی چاہیے چاہے ایک کھجور کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ جی، یہ نہیں ہے کہ بہرحال سب کی اپنی فقہ ہے، ہمارے فقہ میں سحری اگر کسی سے مس ہو جاتی ہے تو کوئی ایک فقہی مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، مس ہو جاتی ہے تو بھی وہ روزہ اس کا ہوگا، کیونکہ واجب ہے، واجب شروع ہو گیا۔ لیکن سحری کے لیے اتنی تاکید ہے کہ آپ ایک کھجور کے ذریعے بھی کریں، اور کروا کون رہا ہے؟
اب یہ بیچاری پتہ نہیں کب سے بیدار ہوتی ہیں جی. اور اپنا پھر پورا اہتمام کچن میں جانا بہرحال بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ تو اچھا اتنا اچھا لگ رہا ہے علامہ صاحب, اتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ صرف رمضان میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ تعریفیں چل رہی ہوتی ہیں, ورنہ میرے خیال میں عام دنوں میں تو یہ کریڈٹ, اچھا وہ پورا سال ہی محنت کری ہوتی ہے, ناشتہ بھی بناتی ہے, کھانا بھی بناتی ہے, لیکن یہ تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے بڑا ہے وہ سیکھنے کا مہینہ ہے. جی ہم سیکھ رہے ہیں, اسی لیے اسی مہینے میں بات ہو رہی ہے. اور ایک ماحول ہوتا ہے رمضان میں کہ جب آپ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نارملی نہیں کر پاتے سارا سال. تو بہرحال آپ ہمارے دوستوں کے ساتھ کبھی بیٹھیے اور ان سے پوچھیے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلتی ہی نہیں کی ہے, سارا سال تو انہیں کی چل رہی ہوتی ہے, صرف ہم رمضان میں صرف جو ہے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور بہت اچھا ہے, واقعی محنت ہوتی ہے, اتنا آسان کام نہیں کچن میں کھڑے ہونا, چولہے کے اوپر کھڑے ہونا. اور یہ تو دن اچھے ہیں, ورنہ گرمی کے روزے بھی خواتین نے نبھائے, اور صرف ہم اپنی خواتین کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی جی محنت کر رہی ہیں, زحمت کر رہی ہیں, صرف اس لیے کہ کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے اور اس میں ان کا حصہ شامل ہو جائے. ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہ اٹھ کر کہیں کہ باہر بھی جا سکتے ہیں, بہت کچھ. اور آپ لوگوں کی اس تعریف سے ہماری ساری تھکن دور ہو جائے. جی بالکل ہونی چاہیے, حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اور آپ ہی کے حوصلے ہیں, آپ ہی کے دم سے سب کچھ ہے. لیکن بہرحال جہاں تک آپ نے مردوں کا سوال کیا, واقعی روزہ مرد کے لیے بڑا مشکل ہے. خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا وہ کم کر رہا ہوں, تھک گئی تو بیٹھ جائیں گی جی, لیکن اس نے چلتے رہنا ہے, اس نے اپنے حساب سے چلنا ہے, اس نے باہر زمانے کو فیس کرنا ہے, اس نے آفس کے جو کام ہے وہ کرنے. ہو سکتا ہے کسی کا آفس ورک ایسا نہ ہو کہ اسے بیٹھ کر کرنا ہے, ہو سکتا ہے کسی نے کندھے پہ بوری اٹھانی ہو سکتا ہے کسی نے گھر چلانے کے لیے ریڑھی کو دھکا دینا ہو, ان کی الگ زحمت ہے. اچھا علامہ صاحب, وہ تھکن تو پھر بھی دور ہو جاتی ہے گھر آ کے, لیکن جو ذہنی تھکن ہوتی ہے نا مرد کی, جیسے اگر کوئی آفس میں جا رہا ہے, چاہے وہ اے سی میں بیٹھ کے کام کر کے آ رہا ہے, لیکن وہ مینٹلی طور پہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ وہ اس تھکن اس مزدور سے زیادہ ہوتی ہے. میرے خیال میں ان بچوں کو بھی جو ہے نا اپنے پیرنٹس کا بہت خیال کرنا چاہیے, جو آفیسرز ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے فادر گئے ہیں, وہ وائٹ کالر جاب پہ آرام سے گھر آ گئے, نہیں, وہ اس مزدور سے زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال اس میں پھر جہاں اپنے بچوں کو شامل کیا, خواتین کو بھی شامل کر لیجیے. جی بہت اچھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جب باہر سے آ رہا ہے, دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو قبلہ میں قطع کلامی, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے, اور دوسرا آپ ہماری زبان بنے ہوئے, اس پہ آپ کو بہت بہت شکریہ. میں نے تو سب سے پہلے مردوں کی سائڈ لی ہے, میں نے تو مردوں کا خود نام لیا ہے. اچھا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ آج کل توقعات پہ چل رہی ہے. جی, ہم نے ایک توقع باندھ لی کہ باہر سے جو آئے گا اس سے ہمیں یہ توقع ہے, یہ اندازہ نہیں کہ وہ کس مشقت اور کس اس میں سے اسٹریس میں سے گزر کر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے آفس میں کوئی معاملہ ایسا ہو کہ اسے سننی پڑ گئی ہو پورا دن, ایک مثال لے لیں, جی, وہ بیچارہ تھکا ہوا آ رہا ہے, اور گھر کے جو لوگ ہیں وہ مکمل طور پہ تیار ہیں کہ بس آئے گا تو پھر یہ ہوگا, لیکن وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ گھر والوں کو بھی ٹائم دیتا ہے, اور اس کے باوجود پھر ان کے ساتھ جو بھی اس کی جو کمٹمنٹ ہوتے ہیں وہ پورا کرتا ہے. اچھا آپ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. نہیں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے بعض گھروں میں نہ ہو, ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے, لیکن وہ بیچارے چل رہے ہوتے ہیں. سب ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن بہرحال مردوں کی بہت وہ ہے. لیکن گھوم پھر کے بات یہ ہے, اس کو میں یہاں پہ ختم کروں اور یہ کہہ کے کہ خواتین کچھ بھی بنا لیں, دسترخوان تک لانے والا وہی مرد ہے. اگر وہ اپنے ہاتھ نہ گھسائے تو کچھ نہیں آتا ہے. جی ہاں بلا شبہ, اور یہ دونوں طرح سے ایک جوڑ ہے, خوبصورتی ہے. بالکل, خدا نے یہ دونوں جو زوات بنائی ہیں, ان کے ملاپ سے ہی حسن بنا ہے. میں چاہوں گا قبلہ آپ کو رخصت کرنے سے قبل, یقیناً آپ نے یہاں سے رخصت ہو کر ایک اور جگہ پر اپنی ایک ذمہ داری انجام دینی ہے, تو میں چاہوں گا رخصت ہونے سے پہلے کچھ بہت چھوٹے چھوٹے سوالات اور چھوٹے چھوٹے جوابات, اور وہ ہے مبتلات روزہ کے عنوان سے. تو سب سے پہلا اور سادہ سا سوال کہ اگر کسی بھی سبب سے میری طبیعت کی خرابی کے باعث مجھے روزہ اختیار کرنے کے بعد قے آ جائے, وامٹنگ ہو جائے, تو کیا میرا روزہ باقی رہے گا؟ دیکھیں فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ اگر الٹی ایک دفعہ الٹی کی جاتی ہے, ایک دفعہ ہو جاتی ہے, کی جاتی ہے اور ہو جاتی ہے میں فرق یہ کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کے معدے میں تکلیف اس سے الٹی ہو گئی. ایک دفعہ یہ ہے کہ کسی کو لگ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, اور جب تک یہ بوجھل خالی نہیں کر لوں گا کسی بھی حوالے سے, وہ کسی بھی طریقے سے, اس میں اختیار اور بے اختیار والی کیفیت ہے. ٹھیک ایسا ہی ہے, وہ کسی بھی طریقے سے الٹی کر دیتے ہیں, تو وہ الٹی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتے ہیں جو آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ہو گئی بے اختیار تو وہ روزہ باطل نہیں. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب تو الٹی ہو گئی اور اس کے بعد پھر نارمل جس طرح عام آدمی ہوتا ہے بغیر روزے کے وہ کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے الٹی اتفاقاً ہو جائے, بے اختیار ہو جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا, اس میں آپ کلی وغیرہ کر کے روزے کو کنٹینیو کریں گے. اور اس میں ٹائمنگ کیا, میں نے سنا ہے کہ عصر کے بعد اگر اس طرح کی طبیعت خراب ہو جائے, نہیں ایسا کچھ نہیں, کہیں پہ بھی بیچ میں الٹی ہو جائے تو روزہ ہو جائے تو روزہ. سوال نمبر 2,
بہت آسان سادہ سوال جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوں گے, اور میں جلدی پوچھ رہا ہوں کہ دوسرا سوال یہ ہے ذہن میں کہ روزہ جس طرح نماز قصر ہوتی ہے, روزہ کیسے قصر ہوتا ہے؟ اس کا کوئی پیمانہ, کوئی کتنا فاصلہ, آپ گھر سے کتنا دور ہوں گے تو روزہ قصر ہو؟ دیکھیے روزہ قصر نہیں ہوتا ہے. ہم سفر میں ہوتے ہیں تو روزہ جو ہے قصر کے معنی میں یہ ہوگا کہ اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قصر جیسے نماز قصر ہوتی ہے 4 رکعت کی جگہ آپ نے 2 رکعت پڑھ لی کیونکہ آپ سفر میں ہیں. جی. روزہ قصر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آدھے دن کا روزہ رکھا. روزہ اس دن نہیں ہوگا کیونکہ آپ اپنے شہر میں نہیں ہیں, آپ اپنی جگہ پر نہیں ہیں, آپ سفر میں. قصر صرف سفر میں ہی ہوتا ہے. تو آپ جب سفر میں ہیں تو روزہ آپ کا وہ روزہ معاف ہے یا بعد میں رکھنا ہوگا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس دن آپ کا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ روزہ آپ نے بعد میں رکھنا ہے. قرآن اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو سفر میں ہے یا مریض ہے روزہ نہیں رکھ رہے, ایام نخر بعد میں پھر دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے. اب سفر میں بھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب آپ نے زوال سے پہلے سفر کیا ہے, ٹھیک ہے, زوال سے پہلے یعنی تقریباً دوپہر 12 بجے زوال, ڈیپینڈ کرتا ہے موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وقت کیا ہوتا ہے, لیکن دوپہر کا وقت ہوتا ہے اذان کے قریب. اس سے پہلے اگر آپ شہر سے باہر چلے گئے تو روزہ نہیں ہوگا. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ زوال تک اپنے ہی شہر میں, زوال کے بعد آپ نکلتے ہیں تو آپ کا روزہ وہ آپ کو مکمل کرنا ہے. روزہ بالکل ٹھیک ہے, چاہے آپ سفر پہ چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نے زوال تک اپنے شہر میں تھے, اس کے بعد نکلے تو روزہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر چلے گئے, اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ پر سفر کے لیے گئے ہوئے ہیں کسی بھی شہر میں, وہاں آپ 10 دن سے کم رکیں. 10 دن اگر رک گئے اس سے زیادہ ہو گئے تو وہ گویا آپ نے اس کو وہاں پر جو ہے مکمل رکھنا ہے. آپ کی سکونت نماز نماز بھی مضبوط ہو گئی کہ اب آپ کو وہاں نماز بھی پوری پڑھنی ہے اور روزہ بھی اختیار کرنا ہے. ایسے ہی. اچھا, ایک تیسرا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ صفائی کا اہتمام سب کرتے ہیں اور دانتوں کو مانجنے کے لیے آج کل ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے. تو کچھ لوگ روزہ اختیار کر کے نماز پڑھنے کے بعد سوتے ہیں, پھر اپنے آفس کی ٹائمنگ میں روٹین کے مطابق اٹھتے ہیں اور نہاتے دھوتے ہیں اور ٹوتھ برش کرتے ہیں, اس پہ ٹوتھ پیسٹ بھی ہوتا ہے. تو کیا وہ روزے کے لیے مانع ہے؟ اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس مسئلے کا جو ہے جو فقہی جواب ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, ایک چیز میں اپنے دیکھنے والوں سے اور سب سے عرض کروں گا کہ دیکھیے فقہ الگ ہے, ہماری سوچ الگ ہے. جی. کبھی کبھار کچھ فقہی مسائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, ہم کہتے ہیں اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے. تو ہم کون ہیں بھائی, فقہ کیا کہہ رہی ہے آپ اس کو سمجھیے. جی. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک کٹورا جس میں ایک باؤل میں دودھ ہے, دودھ اگر بلی تھوڑا سا جو ہے پی کے چلی جائے تو کیا اسے پی لینا چاہیے؟ سوچ فکر کیا کہے گی کہ نہیں, اچھا نہیں ہے. فقہ کہتی ہے پی لیا, تو ہم اپنے سوچ پہ نہیں چلیں گے. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسمیل ہوتی ہے منہ میں, آپ جا رہے ہیں 10 لوگ ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے یہ الگ بات ہے کہ روزہ دار کی منہ کی جو ہے بو کو مشک سے تعبیر کیا گیا ہے, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن آپ جب پبلک میں سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو آپ کو اس کا ڈیکورم بھی وہ رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ اندر نہ جائے, وہیں سے آپ نے اس کو یعنی احتیاط یہ رکھی جائے کہ اس کا ذائقہ آپ تک نہ پہنچے. حلق سے اگر نیچے چلے گا روزہ باطل ہو جائے گا. بڑے احتیاط کے ساتھ, بڑے طریقے کے ساتھ کرنا ہے اور پھر اس کو کلی کر کے صاف کر دینا ہے تاکہ منہ میں صرف خوشبو ہو جائے, تو کر سکتے ہیں. وہ تو ویسے بھی ڈینجرس لکھا ہوا ہوتا ہے, عام روٹین میں بھی اس کو نگلا نہیں جاتا. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے, کیونکہ رمضان 1 سال کے بعد آتا ہے تو ہماری ویسی پریکٹس نہیں ہوتی, روٹین نہیں ہوتی ہے, تو شروع کے دنوں میں ہم بھول کے کچھ کھا لیتے ہیں نا, تو وہ کبھی کبھی تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور کبھی کبھی کھاتے ہوئے منہ میں ہے اور اچانک سے یاد آ جاتا ہے, تو اس کو نگل لیں یا نکال دیں کیا؟ نہیں, اس میں تو بہت اچھا سوال ہے اور یہ عموماً پیش آتا ہے. جی. منہ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ اذان ہو گئی, اذان کے وقت آپ آخری لقمہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل تو یہ تو اذان کے ساتھ ہی چلنا ہے, جبکہ اذان بھی احتیاطی ہے, اس سے 10 منٹ پہلے چھوڑنا ہے, یہ بھی احتیاط ہے. لیکن ہم چل رہے ہوتے ہیں آخری گھڑی تک اور آخری اللہ اکبر تک چل رہے ہوتے ہیں, اذان کی آواز جیسے ہی ہے جو منہ میں فوراً نکال دیں. اگر اس کے بعد اندر چلا گیا تو فقہ جعفریہ کے مطابق روزہ باطل ہو جائے گا, روزہ باطل ہے آپ کا. اچھا, یہ تھوڑا سا سوال اس سے شاید تھوڑا مختلف تھا جو بھول پوچھا کے اگر ہم نے کچھ یعنی روزہ اختیار کر چکے, اب دوپہر کا وقت ہے, شام کا وقت ہے اور ہم اپنی روٹین میں ہیں اور اچانک سے بھول چوک میں کچھ کھا لیتے ہیں, یہ وہ سوال تھا. اچھا, آپ یہ پوچھ جی, میں بھول کے اگر کوئی چیز کھا بھولنے پہ کوئی وہ نہیں ہے, بھولنے کا کوئی مسئلہ نہیں. بھول کے کھایا اور فوراً یاد آ گیا تو اس کو نکال کے پھینک دیں, لیکن کھا چکے اور اس کے بعد یاد آیا میرا تو روزہ تھا تو بھی روزہ ٹھیک ہے, کیونکہ بھول کے کھایا تھا, غلطی سے کھایا تھا. بہت اتنا ہے. اچھا قبلہ, میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے سوالات کے بڑی جلدی جوابات دیے. حالانکہ علماء کرام سے اس انداز میں سوال نہیں ہوتا, ایسے جیسے میں ریپڈ فائر کر رہا ہوں اور جلدی سوالات. آپ کے ساتھ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب آتے ہیں تو بس اسی طرح جی, لیکن آپ کا جب بھی آنا ہوتا ہے بڑا خیر کا باعث ہوتا ہے, اور خدا نے آپ کو بات کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہے.
اور خدا آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے. آپ ہماری شان ہیں. اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آن ایئر کہ خدا را ہماری اس ٹرانسمیشن کا بار بار حصہ بنیے, ہمیں بہت خوشی ہوگی. آپ سلامت رہیے. میں آپ کو رخصت کروں گا بہت احترام کے ساتھ. آپ سلامت مالک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ قبلہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سے قبل کہ ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں, میں یہاں چاہوں گا ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انسان دوست, اللہ کا احسان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. اللہ کا احسان, انعام رمضان. ایک مرتبہ پھر ناظرین محترم, میں آپ کی خدمت میں آغا شیرازی اور میرے ساتھ ہیں عابدہ آغا, اور یہ جاری ہے پہلا سحر کا پروگرام آپ کے سامنے, اور یہ رمضان ٹرانسمیشن جاری رہے گی چاند رات تک. وینس انٹرٹینمنٹ سے آپ خصوصی طور پر تیار کردہ اس انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہمیں دیکھ سکیں گے رات گئے سے انتہائی سحر تک. میں اور عابدہ آپ کے ساتھ ہوں گے, اور پھر ہم 3 بجے سپہر سے آپ کے ہمراہ ہوں گے افطار میں. افطار ٹرانسمیشن جاری رہے گی افطار تک, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. علماء کرام ہوں گے, ثناخواں ہوں گے, اور ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوں گے. اور یہاں وقت ہوا چاہتا ہے کہ خصوصی سیگمنٹ کا, تو اوور ٹو عابدہ. جی ہاں, ہمارا جو سب سے فیوریٹ, میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے انسان دوست. اور انسان دوست میں آج ہمارے پاس ہیں راحیل ملک. راحیل ملک کا آغا میں تھوڑا سا انٹرو یہ دوں گی, باقی اپنے بارے میں خود بتائیں گے. یہ سول ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, اور پچھلے تقریباً 10 سال سے تو میں ان کو دیکھ رہی ہوں. یہ وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کا افطار لگاتے ہیں ڈیلی. اور یہ سارے جو ہے وہ سول ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے. جی, یہ سول ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے. وہ لوگ جن کے پیشنٹ وہاں ایڈمٹ ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے اٹینڈنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ایک یہ ہاسپٹل ہے, اور اندرون سندھ سے اور پنجاب سے بہت ساری جگہوں سے مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں, پورے پاکستان سے. تو وہ کم نہیں ہوتے, تقریباً 500-700 یا پھر راحیل صحیح بتائیں گے اتنے وہاں پہ اٹینڈنٹ وہاں موجود ہوتے ہیں. اور یہ کسی سے ڈونیشن نہیں لیتے, ان کا فرینڈز کا ایک سرکل ہے, اور یہ خود وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہ خود سرجن جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ہیلپر ہیں. جی, تو یہ بتائیں گے مجھے راحیل, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے سال سے آپ یہ افطار کا, دسترخوان کا یہ انتظام کر رہے ہیں؟ افطار کا انتظام تقریباً 13-14 سال ہو گئے الحمدللہ. سارے دوست مل کے کرتے ہیں وہاں پہ افطار. ویسے تو اور بہت ساری این جی اوز ہیں. شروع ایسے ہی بس دوست یار بیٹھے ہوئے تھے, اور مریضوں کے جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے تھے لائنوں میں لگ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کھانے کے لیے, افطار کے لیے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے لیے کوئی انتظام کیا جائے. آپ مریض ہیں ان کے لیے تو میرے خیال ہے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے. ہاں, وہ روٹین ہوتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ان کے لیے تو کھانے کا انتظام, جو کھانے کا وقت ہوتا ہے اس میں ہو جاتا ہے. دوسری این جی اوز بھی آتی ہیں لوگوں کے لیے لے کے, بیڈ ٹو بیڈ دے دیتی ہے, لیکن وہ بھی پیشنٹ کے حساب سے. اٹینڈنٹس کا کوئی کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ جو ساتھ ان کے تیماردار ہیں ان کے لیے کون لائے, کیا کریں. تو ہم نے انہی کے لیے ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے ایک جگہ ڈیسائیڈ کر کے وہاں پہ افطار کروانا شروع کیا. الحمدللہ پچھلے 13-14 سال سے وہاں کروا رہے ہیں. اب کتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں اس دسترخوان میں؟ ادھر کم از کم 300-400 بندہ ڈیلی ہوتا ہے. ویسے تو ہاسپٹل میں تو جو ہے اٹینڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن جو ہمارا دسترخوان ہے جس جگہ ہم لگاتے ہیں وہاں تقریباً 300-400 ہوتے ہیں اٹینڈنٹ. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کیا افطار میں کیا شربت بنتا ہے, فروٹ کیسے کٹتا ہوگا؟ مطلب 400 لوگوں کا افطار روزانہ. اس افطار میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے گھر میں افطار میں کھاتے ہیں. فروٹ بھی ہوتا ہے, کھانے کے لیے بھی کھانا بھی دیا جاتا ہے, اور ساتھ جوس بھی دیا جاتا ہے, اور کٹنگ ہم خود کرتے ہیں دوست مل کے, شربت بھی خود بناتے ہیں. کتنے دوست ہیں آپ سب؟ ہم لوگ 6 دوست ہیں. یہ 6 لوگ 400 لوگوں کا افطار بنا لیتے ہیں؟ جی بالکل. یا کچھ اور لوگ بھی والنٹیئرز آ جاتے ہیں؟ والنٹیئر کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی نہیں آتا, لیکن ہم خود جو ہے تقریباً
3:30 पौने 4 बजे से घर की ख़वातीन की तरह लग जाते हैं काम अल्लाह, करने वाह। और ख़ुद कटिंग करते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, एक और तारुफ भी जो है वो मैं यहाँ ज़रूर देता चलूँ कि राहील मलिक जो है वो चूँकि जुड़े हुए हैं सिविल हॉस्पिटल कराची से एज अ OT टेक्नीशियन, और वहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो डिपार्टमेंट जो है वो प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है। तो इतने क्रिटिकल डिपार्टमेंट के साथ जुड़े होने के बावजूद वो दायरा जो इनका ज़ाती दायरा है ताल्लुक़ का, और उस ताल्लुक़ के दायरे के साथ जुड़े हुए जो और मज़ीद दायरे बन रहे हैं, उन सब लोगों की जानिब से जब राहील मलिक से रब्ता किया जाता है कि जी हमें सिविल हॉस्पिटल में कोई टेस्ट करवाना है, बदर भाई कोई मुश्किल आई है, तो ये टेलीफोन कॉल पे अवेलेबल होते हैं। और इतना फुर्तीला नौजवान है ये, 1 मिनट में एक वार्ड में दूसरे वार्ड में फौरी तौर पे उनके लिए तमाम चीज़ें करना। और मुझे नहीं पता कि उसके अंदर इसको आखिर में क्या तमानियत मिलती है या क्या खुशी मिलती है, ये कैसे तुम्हारे अंदर जज्बा आया? पैशन और प्रोफेशन दोनों एक ही है। वाह इस वजह से जो है ये तमाम चीज़ें बड़ी आसानी से साथ चलती हैं वाह। और बस अल्लाह अच्छा, की ये रज़ा के जब लिए। लोग आते हैं आपके पास और आकर कहते हैं कि जी ये मेरा मसला है, तो अब आप वो मसला हल करवाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ उसका टेस्ट हो रहा है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, और उसके बाद अगर उसका इलाज मुमकिन हो जाता है, उसमें बेहतरी आ जाती है, तो फीलिंग क्या होती है, दिल में क्या फीलिंग होती है, कैसा लगता बस जब वो मरीज़ दुआ देता है ना, बस उस टाइम लगता है कि बस सब कुछ कर लिया, है? वाह, सब कुछ मिल गया। क्या बात है। अच्छा, फैमिली का बताएं, जब आप इफ्तार मतलब आप पूरे 30 रोज़े तो वहीं गुजारते हैं, तो बेगम नाराज़ नहीं होती? नहीं। बच्चे नहीं कहते कि हमारे साथ इफ्तार करें? नहीं, ये शुरू से घर वालों को पता है सबको कि वहीं पे इफ्तार करते हैं, वहीं चलता है। नहीं, इसमें ये एस्पेक्ट बताना ज़रूरी है कि वो जो घर वाले हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, वालिदा हैं, वालिद हैं, या कि आपकी अहलियाँ हैं, तो उनके यहाँ से कभी ऐसा कहा गया कि यार ये बहुत अच्छा काम है, आप तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, या वो कहते हैं हाँ ठीक है करते रहे? नहीं, ये तो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन कभी हमें भी टाइम दें, घर पे भी इफ्तार करें, लेकिन बस नहीं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वाकई बहुत बड़ा काम है। और जितने भी नौजवान इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने घर का दस्तरखान छोड़ के रोड पे दस्तरखान लगा रहे हैं, वो सब जो है वो हमारे लिए तो बहुत ये कराची का हुस्न है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर नाज़रीन आपसे ये मुखातिब होकर बात कहूँगा, बावांगे दोहल कहूँगा, मैंने इस पूरे पाकिस्तान को सफ़र करके देखा है। ये कराची की रीत है, ये यहाँ का रिवाज है कि दस्तरखान सजाए जाते हैं और लोगों को दरख्वास्त करके बिठाया जाता है कि बैठिए और आकर दस्तरखान पर अफ्तार कीजिए। और ये जो सिलसिला कराची में हो रहा है, तो उसमें नुदरत आमेज़ कोई काम कर रहा है। जैसे राहील ने बताया कि अटेंडेंट जो तीमारदार है, शायद उसको इतनी तवज्जो कभी भी नहीं मिली, क्योंकि ऐसी बात है सारी तवज्जो तो बीमार पर होगी, तीमारदार पे नहीं होगी। तो उसके लिए एहतमाम करना, और जिस तरह आप वॉलंटरली अवेलेबल हैं उन सब लोगों के लिए जो सिविल हॉस्पिटल कराची में आते हैं। मैंने पहले भी एक रमज़ान ट्रांसमिशन में ये कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, आपकी इजाज़त से राहील मलिक सिविल हॉस्पिटल कराची में होते हैं। आप नहीं भी जानते इनको, आप इनको आगे राबिता करें, ये आपके साथ चल पड़ेंगे, और थोड़ा सा उस वक्त सख्त लहजे में बोलेंगे जल्दी करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन ये वो बेसिकली काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो हम आपको बहुत दाद देते हैं। कुछ और जानना चाहेंगे? बस मैं ये जानना चाहूँगी कि डोनेशन का क्या सिलसिला है आपका, कहाँ से आता है? डोनेशन हम तमाम दोस्त जो है वो अपना पूरा साल जो है जमा करते हैं, और कुछ पैसे आप लोग साइड पे रखते रहते हैं इस एक्टिविटी के बिल्कुल लिए? ये ऐसा पूरे ही है। साल की कलेक्शन होती है? जी जी। क्योंकि आगा 400 से 500 लोग डेली होते हैं, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ इफ्तार नहीं होता, साथ में खाना भी होता है, कभी बिरयानी और कभी इस जी तरह की ऐसे ही होता है। और ये वही राहील मलिक हैं जिनको हम मुहर्रम में भी देखते हैं कि न्याज का एहतमाम करना, और मुहर्रम में देगे बनाना, और वो हलीम की वो रिवायत उसको भी ज़िंदा रखना। ये कमाल लोग हैं, ये हमारे शहर का हुस्न है। ये वो लोग हैं जो सड़कों पे और फुटपाथों पे आपके शहर का खूबसूरत चेहरा दिखा रहे हैं, जिसमें रवादारी है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें इखलास है, जिसमें ये एहसास है कि एक दस्तरखान पे इकट्ठा होना। और आगा ये उन लोगों के लिए बहुत आसानी है। मिसाल के तौर पे मुझे किसी को इफ्तार करवाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊं और लोगों को इकट्ठा करूं, तो मैं इन जैसे नौजवान को कुछ जो है ना वो डोनेशन दे दूंगी कि ये मेरा भी हिस्सा इसमें शामिल कर लो, तो ये बहुत आसानी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा राहील मलिक के लिए भी, और वो तमाम नौजवान जो इस शहर में जा बजा सड़कों पर, फुटपाथों पर अपना दस्तरखान सजा रहे हैं, आप जब कभी वहाँ से गुजर रहे हों,
اگر تو آپ نے دسترخوان پہ بیٹھ کر روزہ افطار کرنا ہے تو بیٹھیے روزہ افطار کیجیے. وہ نہ آپ سے کاسٹ پوچھ رہے ہیں, نہ کریڈ پوچھ رہے ہیں, نہ نسل پوچھ رہے ہیں, نہ زبان پوچھ رہے ہیں, نہ مذہب پوچھ رہے ہیں, نہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں, روزہ ہے یا نہیں ہے, اس بات کا بھی سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہے. تو آپ روزہ افطار کیجیے. وگرنہ بصورت دیگر آپ اتنا ضرور کیجیے کہ اپنے طور پر کوئی کھانے پینے کی چیز اس کے اندر شامل کر دیجئے, یا پھر اگر آپ مادی حوالے سے کوئی ڈونیشن دے سکتے ہیں تو ایسے نوجوانوں کو ضرور مضبوط کرنے چاہیے ان کے ہاتھ, تاکہ یہ دسترخوان وسیع سے وسیع ہوتے آقا رہے. ایک تھپکی بہت ضروری ہے. ہمارا جو مقصد ہے یہ سیگمنٹ رکھنے کا, وہ بھی ایک موٹیویشن ہے, ان کی اپریسیشن ہے. مطلب ہم ان کو اپریشیٹ کریں تو پتہ نہیں سامنے جو دیکھ رہے ہیں کتنے نوجوان ہیں جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے, وہ وہاں پہ ان کا حوصلہ بلند ہو. بلکہ راہیل ان کی شاید نمائندگی کر رہا ہے. یعنی ہم یہاں کراچی میں اس وقت بیٹھے ہیں اور یقیناً وینس انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے ہمیں پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تمام نوجوان جو پاکستان بھر کے کسی بھی علاقے میں ایسا دسترخوان سجاتے ہیں, لگاتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, ان سب کی نمائندگی یہاں ہو رہی ہے اور ہم ان کو داد دے رہے ہیں. راہیل ملک آپ سلامت رہیں, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور آپ یہ دسترخوان سجاتے رہیں. ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے کہیں پر بھی لوگ آپ کے پاس وزٹ کریں اور ہم بھی آپ کے پاس وزٹ کریں, اور ان تیمارداروں کی جانب سے, ان بیماروں کی جانب سے وہ دعا کا جو ایک مدعا ہے وہ اس طرح بلند ہو کہ آپ کے اوپر بھی اپنے سایہ دار بنے, اور جتنے احباب ہیں اور اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں. لیکن ان دعاؤں میں اگر آپ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ شامل کر لیں تو پھر دعا بغیر پروں کے اڑنے لگتی ہے. میں چاہوں گا بدر منیر قادری سے کہ ایک ایسی کوئی کیفیت بپا کر دیجئے کہ ہم عشق مصطفیٰ کی دلیل بنا دیں. آپ نے بہت ہی پیاری گفتگو کی, اور ان کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں کلام پیش کرتا ہوں. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, جان گیا, جان گیا. اس کو سب مان گئے, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر, ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر, ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر, آئی نظر, آئی نظر. جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا, جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا, جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اور آپ کی بات سے جناب, ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا. کیا بات, ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا. ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا, حیران گیا. اجلا مقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا, لا مقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا, لا مقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا. اس کو سب مان گئے, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. ماشاءاللہ, سلامت رہیں.
यहाँ मुख्तसर सा वक्फा, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान।